لیکن صاحب عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ قرضے دیتے ہیں، بینکس قرضے دیتے ہیں تو وہ قرضوں کی جو رسک ہوتی ہے کہ قرضہ واپس نہیں ہوگا وہ 5% تھی۔ وہ 5% تھی آج سے 7 مہینے پہلے جب ہماری حکومت گرائی گئی ہے۔ آج اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ جو ہماری رسک ہے، یعنی ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے، وہ رسک 5% تھی، آج وہ 64.5% ہے۔ یعنی 64.5% رسک ہے کہ پاکستان اپنے قرضوں کے اوپر قسطیں واپس نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب، اس کے 2 مطلب ہیں، اور بڑے، میں اس لیے ادھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے، جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے 7 مہینے میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا قوم سمجھے ہوا کیا ہے۔ اگر ہمارا ڈیفالٹ ریٹ، یعنی کہ ہم 5% سے 64.5% پہ گئے ہیں، اس کا مطلب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتی، اور ان کا جو 64.5% کا مطلب کہ یہ ہے اب رسک کہ اگر آپ پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ دیں گے تو 64.5% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں، یہ جب وہ دیکھتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ رسک آتی ہے پاکستان کی، تو اس کا مطلب کہ بیرون ملک لوگ اب پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر اس ملک کا ڈیفالٹ ہو گیا، یعنی ڈیفالٹ کا مطلب ہے جب ملک ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سارے قرضے، یہ جو 2 خاندان پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھایا تھا، تو یہ جو ان کے قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں، وہ اگر ہم واپس نہیں کر سکتے، اور تو ہمارا اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پاکستان کی فنڈنگ بند کر دیتی ہے، اور سب سے نقصان عوام کے لیے کہ ڈیفالٹ کر تو آپ کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ روپیہ مزید نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ روپے نیچے گرنا، یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اور نیچے چلا جائے گا، اور کدھر جا کے رکتا ہے یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈالر تو آنے نہیں ہیں۔ لوگوں نے، جنہوں نے ڈالر یا انویسٹمنٹ میں آنے ہیں یا قرضوں سے لینے ہیں، وہ سب نے روک دینے ہیں۔ اور سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ جب انویسٹمنٹ کا مطلب، اگر آپ نے ملک میں دولت میں اضافہ کرنا ہے تو سرمایہ کاری چاہیے، فیکٹریاں بنائیں، کارخانے بنائیں، تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں، اس سے ہماری دولت میں اضافہ ہو، تاکہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں۔ تو اس سے وہ سب کچھ رک جائے گا۔ تو میرا اب یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی اور یہ اس ملک کو اوپر ان چوروں کو مسلط کیا تھا، میرا سب سے پہلے سوال ان لوگوں سے ہے کہ کون ہے اب ذمہ دار اس کا؟ ہمیں تو ہمارے اوپر پوری پروپیگنڈا کیمپین کی گئی، وہی اخباروں میں بغل بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافی ان کے، انہوں نے تو پوری کیمپین کی کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، مہنگائی اسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ تو مہنگائی تو واضح ہو گیا کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان پچھلے 7 مہینے میں ہوئی ہے۔ ہمارے جو ملک میں مہنگائی تھی، اور آج جب ہمارا ٹائم تھا تو وہ 15 سے 16% تھی، آج وہ 27 سے 28% پہ ہے، تقریباً دگنی ہے۔ تو جو مہنگائی بھی بڑھ گئی، جو ملک میں سرمایہ کاری تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے، ڈالرز بھیج رہے تھے، ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، وہ بھی کم ہو گئے، جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی جو آمدنی ایک ملک کی ہوتی ہے ٹیکس اکٹھا کر کے، وہ بھی اس کے جس رفتار پہ ہم اکٹھے کر رہے تھے وہ نیچے چلا گیا۔ اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی اکنامک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت کے حالات کیا ہیں۔
تو وہ اس گورنمنٹ نے ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے وہ سروے شائع کیا ہے. تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا، وہ 4.8% ٹارگٹ تھا. کتنا ہم نے کیا؟ 6%. یعنی جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ ہم نے سوچا تھا 4.8 ہوگا، وہ 6% ہوا. ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا. ایکسپورٹس، جو چیزیں ہم بیچتے ہیں باہر اور جس سے ڈالر آتے ہیں، ہم نے اندازہ لگایا تھا 26 ارب ڈالر ہوگی. کتنی ہم نے ایکسپورٹ کی؟ 32 ارب ڈالر. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ریکارڈ تھا یہ. تو وہ ٹارگٹ سے اس سے بھی اوپر گئے. یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. یہ وہ میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں. ہمارا جو زراعت تھا، ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ زراعت میں جو اضافہ ہوگا وہ 3.5% تھا، اور کتنا اضافہ ہوا؟ 4.4%. کچھ 17 سال کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہماری زراعت بڑھی تھی. پھر انڈسٹری جو روزگار دیتی ہے، اصل میں انڈسٹری، جب تک انڈسٹری ملک میں بڑھتی نہیں ہے تو اصل میں تو ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، ملک اوپر نہیں جا سکتا. تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 6.6%، آخری سال کی بات کر رہا ہوں. اور ہوا کتنی؟ انڈسٹری کتنی تیزی سے بڑھی؟ 9.8%. اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے ہم. سروسز سیکٹر، اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ملا لیں، تو سروسز میں 4.7% ٹارگٹ سیٹ کیا. 6.2% پہ ہم نے ہمارے گروتھ ہوئی سروسز میں. اور آئی ٹی جو کہ مستقبل ہے، ٹیکنالوجی، اس میں 26.9% ہمارا بڑھا. یعنی جو فیوچر پہ سب سے جو ہم نے زور لگایا کہ ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے اس میں اضافہ ہوا. اور بجلی کی، اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بجلی ہے، اگر انہوں نے جو ہمارے پہلے یہی نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں بجلی کے، جو کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. جو بجلی گھر سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، اگر ہم جتنی مرضی، اگر ہم بجلی کم بھی استعمال کرتے ہیں، پیسہ پورا دینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیا انہوں نے اضافی بجلی بنا دی. ہمارے پاس اس وقت جب ہماری حکومت آئی تو ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی. تو ہم نے کوشش کی کہ بجلی کی کنزمپشن بڑھے، انڈسٹری کو ہم نے انسینٹیوز دیے. تو ہمارے دور میں جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی وہ 20.9%. تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ معیشت تو ہماری بڑھ رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا. اور یہ پاکستان کی اکنامک سروے کہہ رہی ہے، یہ جو ان کے دور میں پبلش ہوئی ہے، تو وہ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق ملک تو ترقی کر رہا تھا. تو پھر یہ جو سازش کے تحت ان کو اوپر بٹھایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ بہت کوئی شہباز شریف کوئی جینیس ہے، اس سے کوئی قابل آدمی کوئی نہیں ہے، اس کو اوپر آ کے بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ جو بھاگا ہوا تھا ملک سے، بھاگے ہوئے تو سارے ہی تھے، تو اس کو خاص طور پہ لے کے آئے اسحاق ڈار کو. اس نے آگے کہا کہ میں موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا. اس کے بعد وہ گم ہی ہو گیا. اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے، ہم نہیں کیسے کہہ رہے. میں نے ویسے 6 مہینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو 30 سال دونوں حکومتیں مل کے کرتے رہے ہیں، اور ان کے 30 سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا. ہم 90 کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا. جب سے یہ دونوں آئے ہیں یہ ڈاکو خاندان، یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا.
ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا، ملک مقروض ہو گیا، اور ان کے باہر شاندار محلات بننے شروع ہو گئے۔ جب سے نواز شریف پرائم منسٹر بنا، وہ لندن کے سب سے مہنگے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو معاشی اشاریے بہتری کی طرف جا رہے تھے، آئی ٹی کے اندر پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور آج اس طریقے کو ان کی اپنی حکومت بھی تسلیم کرتی ہے۔ سکتے ہیں۔ اور میں نے جب 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، یعنی قرضے نہیں واپس کر سکتا، تو پاکستان کو پھر کون بیل آؤٹ کرے گا؟ اور میں نے تب یہ کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اس کو غدار، مجھے غدار کہہ رہے تھے، تب انہوں نے کہا مجھے کہ اس کے اوپر غداری کے کیس بناؤ، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا۔ مفت کچھ نہیں ہوتا۔ وہ امریکن کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا، اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے، میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس کے پیچھے جائیں گے وہ۔ اور یہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو، اور آج جدھر ہم اب کھڑے ہیں، یہ جب سے چور اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کر دیں، کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے 23 نجی دورے کیے لندن کے۔ میں پرائم منسٹر تھا 3.5 سال، میرے تو بچے باہر تھے، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا، حالانکہ 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ آنے کی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤں، ہمارا ملک غریب ہے، ہم مقروض ہیں، میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سرکاری خرچے کے اوپر پرائیویٹ دورے کیے اس نے لندن کے، 23 دفعہ یہ لندن گیا۔ زرداری 50 دفعہ دبئی گیا نجی دوروں پہ، اور یہ لندن کیا کرنے جاتا تھا؟ پیسے وہاں ہیں، دولت وہاں ہے، بزنس وہاں ہے، بیٹوں کو وہاں بسا دیا ہے، برطانیہ کے وہ شہری بن گئے ہیں، وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں، جس کے اوپر کرپشن کیس ہوتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے۔ اسحاق ڈار باہر بھاگ گیا، اس کے بیٹے باہر ہیں۔ شہباز، یہ حمزہ جو سلمان شہباز ہے، اس کو جب ایف آئی اے کا کیس رمضان شوگر مل، یہ جس میں مقصود چپڑاسی کے پاس پیسہ آ گیا تھا، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگا، یہ باہر بھاگ گیا۔ باہر بھاگ جاتے ہیں جب ان کو خطرہ ہوتا ہے، پھر ڈیل کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں، پھر ڈیل کر کے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں گرین سگنل مل گیا، پھر واپس آ جاتے ہیں، اور وہ اسحاق ڈار سگنل لے کے واپس آ گیا۔ لیکن اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کے معاشی مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو سوال تو پھر یہ ہے کہ ملک کو پہلے لے کے کون اس سٹیج پہ آیا، یا ملک کا دیوالیہ نکالا کس نے؟ 30 سال تو یہ دونوں خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے ملک اس سٹیج پہ پہنچا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیہ ہوا پاکستان سنبھالا 2018 میں، اور اس پاکستان کو اس دیوالیے سے نکال کے 2 سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی مچی، اپنے ملک کو کرونا سے نکالا، اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا، اپنی معیشت کو سنبھالا، اپنے غریبوں کو بچایا، وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ 3 ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے نکالا۔ اور کرونا سے نکالا ہی نہیں، اس کے بعد ہم نے اپنی معیشت اٹھائی، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ، یہ جو 6% گروتھ ریٹ، تیسرے سال میں 5.7 اور چوتھے سال میں 6%، یہ 17 سال کے بعد ہوا۔ ہمارے زراعت نے 17 سال کے بعد اس طرح کی ترقی کی، ہماری انڈسٹری نے، تو کہ 50 سال میں سب سے بہترین ہماری انڈسٹری اٹھ رہی تھی جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی۔ تو آج میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں
کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یا مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسئلوں سے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے؟ جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی. ہمارا مسئلہ کیا، میں آپ سب کے لیے پہلے ذرا سمجھا دوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے. جو بھی چائنا کی ترقی ہوئی، جو ایشین ٹائیگرز، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملک یہ جو ترقی کی ہے، سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. جب دنیا کو مال زیادہ بیچیں گے تو آمدنی بڑھے گی. یہاں ہوا ہی کچھ نہیں، اور ان کے پچھلے نون لیگ کے 5 سال میں وہیں کے وہیں ایکسپورٹس رہ گئی، تو دولت میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا. تو ان کا ماضی میں یہی تھا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو، پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے، پورے ان کی مدد کی جائے، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، ان کے لیے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنائے. ٹورزم پاکستان میں ایسی ہے کہ ہمارے بڑے ڈالرز آ سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی کہ 2 سال کرونا میں ٹورزم ہی ختم ہو گئی، لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنائے ہوئے تھے. اور تیسری چیز کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی. ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری 30 ارب پہ، وہ اس لیے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، ان کے لیے انعام دیے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھرو. اور روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی. 5 ارب سے اس میں آخر میں پیسہ آنا شروع ہوا. ہمارے 4تھے سال میں 5 ارب ڈالر سے اوپر اس میں آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں. میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک بنڈل آئلینڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی. بنڈل آئلینڈ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی 5 ارب ڈالر آنے تھے. اور جیسے ہی وہ پیسہ آنا تھا، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، جو ڈالر کم ہو جاتے ہیں، وہ ہم نے حل کر لینا تھا. انہوں نے آخری منٹ میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے کینسل کر دیا. اور دوسرا جو ہماری کوشش راوی سٹی کی تھی، وہ بدقسمتی سے 11 مہینے سٹے آرڈر پہ رہ گیا. پیسے لوگ باہر سے انویسٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کچھ رک گیا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈالر گیپ جو ہمارا ہے، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں، یہ 2 شہر بنا کے، ٹورزم کر کے، اور پھر اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کو کوشش انسینٹیوز دیں کہ وہ پیسہ اپنا بھیجیں. تو اب میں جو آخر میں یہ معیشت کے اوپر بات، پھر میں 2 اور آپ سے باتیں کرنی ہیں. دیکھیں جدھر آج ہم کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی، انتظار کر لیں سال کی. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے، اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دیے ہیں. تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا، ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے. لیکن مجھے جو خطرہ 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کو خطرہ ہے آج. اور یہ جو آج 64.5% پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، اور اس کی چانس 64.5% پہ آ گئی. اس کا مطلب کہ اگر ہم اب اس طرف جس طرف اب نکل گئے ہیں، پیسہ باہر سے اب آنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو آمدنی تھی، ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ریمیٹنسز بھی جس سے ڈالر آتے ہیں، انویسٹمنٹ آنی نہیں ہے، قرضے بھی نہیں آنے، انویسٹمنٹ بھی نہیں آنی. تو اب ہم یہ کیا کریں گے؟ آپ ان کے پاس کیا حل ہے؟ کیا وہ لوگوں کے پاس یہ ملکوں سے پیسے مانگتے جائیں گے؟ وہ تو یہ مانگے ہیں. ہر ملک کے پاس گیا شہباز شریف، کیا میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. لیکن وہ کتنا وہ پیسہ دے دیں گے؟ اصل میں تو ہم نے اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے، اور وہ جو ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک ہو رہی تھی، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، وہ اب یہ سازش کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پھنسا ہوا ہے. دوسری بات میں نے آج
کرنی ہے جو میں ہمیشہ یہ جو تحریک جس میں ہم سارے مارچ اسلام آباد کی وجہ اس کی کیا ہے؟ حقیقی آزادی. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے. جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتی ہے. انصاف، اور یہ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں. میں نے بھی نہیں دیکھی تھی. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں، یہ معیشت کے بھی مسئلے، یہ سارے پھنسے ہوئے ایک چیز کے اوپر، انصاف کے اوپر. انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلام ہیں، ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں کیونکہ کمزور آزاد نہیں ہے یہاں اور طاقتور قانون سے اوپر ہے. تو یہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کے قانون کے اندر خونی نہیں آ سکتی. یہ جو میں آپ کو معیشت کے بتایا ہے، یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی، معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. اب میں آج پھر، اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں. یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں. اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا. ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک محب وطن پاکستانی، ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. دھمکیاں دی گئیں، ڈرایا گیا، FIRs کاٹی گئی، ملک سے باہر بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. چیف جسٹس صاحب، اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ، سینیٹرز، انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے. دوسرا، اعظم سواتی، یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے، جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے، اس تنقید کے اوپر اس کو اس کے پوتے اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں. عمران خان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی اور کرپشن کر کے اپنا پیسہ باہر لے گئے. پاکستان تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. یہ آج الیکشن کرا لیں یا 1 سال بعد الیکشن کرا لیں، عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے. ہماری معیشت کا جس طرح قتل کیا گیا مثال نہیں ملتی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ 10 سال میں ان 2 خاندانوں نے ملکی قرضوں میں 4 گنا اضافہ کر دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف نے مزید کہا، دنیا پاکستان کو قرض دینے پر رسک نہیں لینا چاہتی. عمران خان نے اس موقع پر مزید کہا کہ ہماری معیشت کا جس طرح قتل کیا گیا مثال نہیں ملتی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ لوگ بار بار انگلینڈ جاتے ہیں کیونکہ ان کا سارا پیسہ، ان کے بچے، ان کا کاروبار سب وہاں پر ہے. میں 3 نام لیتا ہوں، لیکن پولیس، پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری FIR رجسٹر نہیں کرتی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. یہ ایکچولی رول آف لا، نہ انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں 3 لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے ان کے اوپر نام لکھوں. انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے یہ بے قصور نکلائیں، میں غلط ہوں، لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے جی اگر کسی سے مجھے اس عہدے سے اٹھا دیں، کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائیں، میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی
جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے، جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی۔ یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث۔ اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہم تین لوگ ہیں، وہ تو اور اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ ہمارے اوپر کیا۔ میرے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ پہلے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو کون بیل آؤٹ کرے گا۔ عمران خان نے لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خدشات پر میرے خلاف غداری کے مقدمات بنے۔ دنیا پاکستان کو قرض دینے پر رسک نہیں لینا چاہتی۔ عمران خان نے اس موقع پر مزید کہا ہے کہ ہماری معیشت کا جس طرح قتل کیا گیا مثال نہیں ملتی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں ان دو خاندانوں نے ملکی قرضوں میں 4 گنا اضافہ کیا۔ ان کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی حکومت آصف علی زرداری کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بار بار پاکستان سے باہر جاتے ہیں، یہ پاکستان سے لوٹ کر اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج الیکشن ہو یا اگلے سال الیکشن ہو، عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو سازش کے تحت لایا گیا ہے اور انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ دنیا پاکستان کو قرض دینے پر رسک نہیں لینا چاہتی۔ عمران خان ویڈیو لنک خطاب میں مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری معیشت کا جس طرح قتل کیا گیا مثال نہیں ملتی۔ عرب عدالتوں میں جاتے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن رہے ہیں۔ 2 کیسز ہیں جس میں اس سے ہمیں پھنسایا ہوا ہے۔ ایک ہے فورن فنڈنگ کیس۔ فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا، ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں۔ اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے اور ہمیں بار بار ایک پھرول رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ اور میں پھر دعویٰ کرتا ہوں، جتنا آپ دیکھیں گے ایک چیز ثابت ہوگی کہ صرف تحریک انصاف جو کہتے ہیں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے۔ ریکارڈ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے، 40,000 ڈونر بیس ہمارے پاس ہے۔ تو ان سے تو پوچھیں کہ یہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کرپشن کے پیسے سے کھیلتے ہیں۔ یہ پہلے بڑے بڑے بزنس مین کو پیسے بنانے دیتے ہیں یا ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں، پھر ان سے فنڈنگ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی فنڈنگ تو ہے ہی لیگل، یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے پیسہ آیا۔ ان کا کیس نہیں سن رہا اور ہمیں اس نے لٹکایا ہوا ہے اتنے سالوں سے۔ تو ایک تو فنڈنگ کیس اور دوسرا توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو۔ عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے ہیں، اور میں گارنٹی کرتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان، یہ ثابت ہوگا کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی۔ لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کی اور نیب میں 10 سال سے کیس ہے، ان کے کیس کیوں نہیں سنتا؟ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف، یوسف رضا گیلانی نے مدد کی ان کی۔ ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ 4 گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے۔ مجھے بھی گاڑی ملی تھی۔ گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے، وہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں لی نیب میں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ویڈیو لنک خطاب کے ذریعے عمران خان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ پہلے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خدشات پر میرے خلاف غداری کے مقدمات بنے۔ عمران خان نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ نواز شریف کو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اس وقت جاری ہے، اسلام آباد کی جانب گامزن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے اس لانگ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک مفرور، سزا یافتہ، جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے؟
کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کرے؟ اور کون سا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا ماضی دیکھ لیں، اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا؟ پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا؟ ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے. 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس میں اتنی کرپشن ہے. یہ 93 کی بات ہے. آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے، جو جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. یہ 93 کی بات ہے. تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانتداری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا. میں تو آئینی طور پہ تو خیر شہباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا، تو آئینی طور پہ تو شہباز شریف کر سکتا ہے. لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جمہوریت ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتی، جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی، جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے. اس لیے برطانیہ کا پرائم منسٹر جب وہ بھاری اکثریت سے ڈیوڈ کیمرون جیتتا ہے الیکشن، تو وہ ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی استعفیٰ دینے کی، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے. تو اخلاقیات کے اوپر، کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت، اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ایک ان کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے. تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے 5 ممبر سپریم کورٹ نے اس کو سزا یافتہ کروایا، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے، وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے. کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا، اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں تب یہ ادارے اوپر آتے ہیں. میرٹ اداروں کو تباہ کرنا ہو، میرٹ ختم کر دو. تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو میرٹ پہ نہیں فیصلہ کرے گا، اور دوسری یہ ساری قوم کا ہماری اخلاقیات کا مذاق اڑ رہا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں. پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا، چوروں نے اپنے کیسز سارے ختم کر دیے. آہستہ آہستہ شہباز شریف کے 4 گواہ مر گئے آتے ساتھ ہی، جو 16 ارب ایف آئی اے کے کیس میں تھے. اس کے بعد انویسٹیگیٹر وہ بیچارہ ڈاکٹر رضوان بھی مر گیا. کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھ ہی مر گئے ہیں. وہی رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتل عام کی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں، ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ، صحافیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس ملک کے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے. اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا، یہ اس سے ایک چیز مانگے گا. کیونکہ میں اس کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں دنیا پاکستان کو قرض دینے پر رسک نہیں لینا چاہتی. ہماری معیشت کا جس طرح قتل کیا گیا مثال نہیں ملتی. چنیوٹ اور سرائے عالمگیر میں لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب میں عمران خان کا کہنا ہے 10 سال میں ان 2 خاندانوں نے ملکی قرضوں میں 4 گنا اضافہ کیا. دنیا سمجھتی ہے پاکستان کی معیشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ قرض واپس نہیں کر سکتی. پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اس وقت اسلام آباد کی جانب گامزن ہے. مختلف شہروں کے اندر ان کی جانب سے پڑاؤ ڈالے جا رہے ہیں. اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان
ہر روز ہر شہر میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں. آج وہ اس وقت جو خطاب کر رہے ہیں وہ چنیوٹ اور سرائے عالمگیر میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ 10 سال میں ان دو خاندانوں نے ملکی قرضوں میں 4 گنا اضافہ کیا. دنیا سمجھتی ہے ان کی معیشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ قرض واپس نہیں کر سکتی. 5 پہ پہنچ جائے کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی. ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں سے، بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 7 مہینے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکنامک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ 17 سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی. ان کا اکنامک سروے، ہمارا نہیں، ان کے دور میں جو شائع ہوا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ 17 سال میں بہترین پرفارمنس تھی، اور ادھر سے انہوں نے لا کے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، اور ہے بڑا بزدل آدمی، کرپٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں، اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا، اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے. اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے، انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں، آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے،